حضرت محترم اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم کہ اس نے ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور صحیح معنوں میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کے 21 رکوع کی جو تفسیر ہے وہ ہم نے مکمل کر لی تھی اور تقریباً 1.25 پارے کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی، اور آیات میں 176 آیات کی جو تفسیر ہے وہ مکمل ہو گئی تھی۔ پچھلے رکوع میں ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ اب اللہ پاک نے جو احکامات ہیں وہ اپنے بندوں پر نازل فرمائے اور حلال کھانے کے حکم کے متعلق اور کچھ حرام چیزوں کے متعلق احکامات تھے جو پچھلے رکوع میں اللہ پاک نے بیان فرمائے، اور پچھلے درسوں میں یہ بات بھی بیان کی گئی تھی کہ سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے چند آیات کو بڑے خاص طور پر بیان فرمایا ہے کہ جو آیات اپنے ظاہری حجم کے اعتبار سے بھی بڑی آیات ہیں اور معنی و مفہوم کے اعتبار سے بھی بڑی آیات ہیں۔ اس میں ایک آیت الآیات جو ہے وہ نشانیوں کے متعلق پچھلے سے پچھلے درس میں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی کہ جس میں ایک آیت میں اللہ نے بہت ساری نشانیوں کو بیان فرمایا۔ آیت الکرسی بھی اسی کی مثال ہے، اور اس کے آخر میں قرآن کریم کی جو سب سے طویل آیت ہے وہ بھی آئے گی، اور آج کا جو ہم درس دے رہے ہیں تو اس کی جو پہلی آیت ہے یہ بھی انہی آیتوں میں سے جو سورہ بقرہ کی بڑی معرکۃ الآراء آیات ہیں ان میں سے، اور اس کو کہا جاتا ہے آیت البر۔ آیت البر، بر کے معنی ہے نیکی۔ اس آیت میں اللہ پاک نے نیکی کا جو حقیقی تصور ہے اس حقیقی تصور کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، تو یہ ہمارے لیے بڑی اہم آیت ہے، اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی اہم ترین آیات میں سے ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ پاک نے نیکی کے حقیقی تصور کو بیان فرمایا، کیونکہ نیکی کا جو تصور ہے وہ مختلف طبقات میں اپنا اپنا ہے۔ جیسے اندھے اور نابینا لوگوں کے سامنے ایک ہاتھی آ گیا تو جس نے اس کو جس اعتبار سے دیکھا یعنی محسوس کیا تو اس نے اس کے بارے میں وہی بات کہی۔ جس کے ہاتھوں میں جو ہے وہ اس کی ٹانگ آئی تو اس نے کہا ہاتھی تو ایک ستون کی طرح ہے۔ جس کے ہاتھ میں کان آ گیا اس نے کہا کہ جی ایک چھاج کی طرح ہے۔ تو لیکن حقیقی اس کا جو خاکہ ہے وہ ذہن میں نہیں ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں نے بھی اپنے اپنے طبقات میں اپنی اپنی سہولت کے مطابق، اپنی اپنی سوچ کے مطابق، اپنی اپنی فکر کے مطابق ایک نیکی کا تصور قائم کر لیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نیکی یہ ہے کہ بس بندے کو سچ بولنا چاہیے، کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، تو وہ بڑا نیکوکار ہے۔ تو اس میں وہ نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو وہ اس کو کوئی پابندی نہیں سمجھتے۔ بعض لوگ نماز کو پابندی بناتے ہیں تو دیگر دنیاوی حقوق کا خیال نہیں کرتے، حتیٰ کہ ایک جسم بیچنے والی فاحشہ بھی ہوتی ہے تو اس کا بھی ایک نیکی کا تصور ہوتا ہے۔ وہ بھی کہتی ہے کہ بس کچھ خیرات اللہ کی بارگاہ میں کر دی تو بس نیکی چلتی رہے گی، اپنے دھندے بھی چلتے رہیں گے۔ اچھا، مذہبی لوگ جو ہیں وہ بھی اپنی چند چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا فوکس زیادہ ہوگا، وہ بھی چند چیزوں میں اختلافی چیزوں میں زیادہ ہوں گے کہ بھئی یہ چیز کرو، یہ چیز کرو، یہ بات کرو،
چند چیزوں میں وہ بھی پڑے رہے، لیکن سود کے خلاف کوئی بات کرنے والا آپ کو زیادہ نہیں ملے گا، اور تجارتی قوانین جو اسلام کے مطابق ہو کوئی اس پہ بات کرنے والا نہیں ملے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کے تصور کے حوالے سے جو معاشرتی رویے ہیں وہ بڑے پسماندہ ہیں، بڑے محدود ہیں اور بڑے مختصر سے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت تھی اس بات کی کہ اللہ پاک اپنے بندوں کے سامنے جو نیکی کا ایک حقیقی تصور، کیا چیز ہے نیکی، اس کو بڑی جامعیت کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور کس چیز کو پہلے نیکی میں اور کس چیز کو بعد میں، یہ ایک بڑی خوبصورت نظم و ضبط کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ اللہ پاک نے اس آیت البر میں بیان فرما دیا۔ تو یہ میں نے تھوڑی سی اس کی تمہید آپ کے سامنے رکھ دی ہے، تو آیت میں آپ خود اس کو دیکھیں۔ آیت نمبر 177 فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے پھیر لو مشرق کی جانب اور مغرب کی جانب۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہاں پر نیکی کا تصور بیان کرنے کی ضرورت کیا پڑی اس مقام پہ۔ تو نیکی کا تصور اس مقام پہ بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ پیچھے آیات آپ نے پچھلی دفعہ بیان ہو گیا، تو اس مقام پر اس کو بیان کرنے کی جو ضرورت پڑی وہ یہ پڑی کہ یہودیوں کے ہاں اور عیسائیوں کے ہاں بھی یہ جھگڑے چل رہے تھے۔ پیچھے آپ نے وہ آیت کریمہ سنی کہ مشرق و مغرب اللہ کے لیے، جدھر منہ کرو اللہ ہی ہے۔ تو ان کا ایک کانسیپٹ تھا کہ مشرق ہمارا ہے، مغرب ہمارا ہے۔ تو نیکی کے بارے میں جو رسمیں ہیں یا یہودیوں کی بدعتیں ہیں یا ان کے چند لڑائی جھگڑے ہیں، وہ بھی معاشرے میں لوگوں کے سامنے تھے۔ ان کا بھی نیکی کے بارے میں ایک مخصوص سا نظریہ تھا اور ان کے چند جھگڑے رہ گئے تھے۔ نیکی کیا ہے؟ یہ چیز ہے، یہ جھگڑا ہے، یہ جھگڑا بس یہ میری طرف والا ٹھیک ہے، یہ اس کی طرف والا ٹھیک ہے۔ ان چند جھگڑوں میں پڑھ کر وہ زندگی گزار رہے تھے۔ تو یہاں ضرورت تھی اس بات کی کہ جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان کی چند رسمیں اور جو بدعتیں ہیں ان کا بھی ایک رد ہو، ان کے تصورات کا بھی رد ہو، اور ایک حقیقی تصور نیکی کا وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ اس لیے آپ دیکھیں نیکی کا تصور بیان کرنے سے پہلے اللہ نے یہ جملے کہے۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو، بس اسی کے اندر کسی نے نیکی کو بند کر دیا۔ نیکی یہ ہے کہ مشرق کی طرف کوئی اللہ کے لیے منہ کر دے، نیکی ہے۔ مغرب کی طرف کوئی اللہ کے لیے منہ کر دے، یہ بھی نیکی ہے۔ اس کے نیکی ہونے کو منع نہیں کیا، لیکن صرف یہی بس نیکی ہے؟ اسی جھگڑے کے اوپر زندگی گزار دینی ہے؟ اور مشرق و مغرب کی طرف اللہ کے لیے منہ کرنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی طرف منہ کرنے کا مفہوم کیا ہے وہ کسی کو نہیں پتہ۔ ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بس یہ صرف خالی منہ کرنا مقصود ہے، یا اس سے خدا کی طرف پہنچ بھی رہے ہیں آپ کا دل بھی اللہ کی طرف ہے کہ نہیں؟ آپ کی سوچیں بھی اللہ کی طرف ہیں کہ نہیں؟ اور جیسے آپ زندگی میں روزانہ 5 مرتبہ اللہ کی طرف
آپ کہتے ہیں کہ میں نے منہ کیا اور اللہ کی طرف میں نے نماز پڑھی، تو کیا زندگی کی ڈائمنشن بھی اللہ کی طرف ہے کہ نہیں؟ تو تمہارا جو نیکی کا تصور ہے وہ خالی منہ کرنے کا نام ہے یا اس کے اندر چھپی ہوئی خدا کی طرف پوری ذات لگا دینے کا نام؟ تو انہوں نے تو یہی بنایا ہوا تھا، یہودی عیسائیوں نے یہ جھگڑے، تو اس لیے اللہ نے اس جملے سے شروع کیا۔ تو یہ آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی یہ بات کہ کیوں یہ جملے کہے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے، حقیقی نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، نیکی تو وہ بندہ کرتا ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر اور نبیوں پر۔ نیکی کے لیے سب سے پہلے ضروری کیا ہے؟ ایمان، یہ اس کی بنیاد ہے۔ اور ایمان کس پہ؟ سب سے پہلے ایمان اللہ پر۔ آپ نیکی کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ پہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور کس پر ایمان؟ یوم آخرت پر۔ اگر نیکی آخرت کے لیے نہ ہو تو وہ سودے بازی ہے۔ اگر آپ کو دنیا میں ہی نماز پڑھ کے دنیا میں ہی کچھ بدلہ چاہیے اور آخرت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے تو مجھے بتائیں وہ نیکی ہوگی یا دکانداری ہوگی؟ اس ہاتھ آپ نے کچھ دیا اور اس ہاتھ آپ نے کچھ لے لیا، اور یہیں تک آپ محدود ہیں کہ میں نے نماز پڑھی تو کیا مجھے دنیا ملی کہ نہیں ملی؟ اللہ نے فرمایا نیکی تو وہ کرتا ہے جس کا ایمان خدا پر ہوتا ہے، یعنی وہ نیکی خدا کے لیے ہوتی، اور نمبر 2 اس کا ایمان یوم آخرت پر ہوتا ہے، وہ نیکی کر رہا ہوتا ہے مگر نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا اجر مجھے قیامت کے دن رب عطا فرمائے۔ یہ کانسیپٹ بڑا بنیادی ہے ایمانیات میں سے۔ اور یہ 2 چیزیں پھر کتاب پر، ملائکہ پر اور نبیوں پر، یہ ایک یونٹ ہے پورا۔ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ کتاب ہے، اور جس کے پاس لے کر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ نبی ہے۔ فرشتہ، کتاب اور نبی، یہ 3 چیزیں مل کر ایک عقیدہ بنتا ہے، اور تینوں کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ فرشتوں پر ایمان بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ یار فرشتے تو نبیوں کے پاس آتے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھے، تو جس چیز کو ہم نے دیکھا ہی نہیں اس پر ایمان لانا کیوں ضروری قرار دیا گیا؟ اس لیے ضروری ہے کہ غیب کی دنیا میں اگر فرشتوں کو ہٹا دیا جاتا تو اللہ اور نبیوں کا جو تعلق ہے اس کی سیڑھی ہمارے سامنے سے کیا ہو جاتی؟ غائب ہو جاتی۔ کہ نبیوں کے ساتھ اللہ کا تعلق کیسے ہوتا ہے؟ یہ دنیا میں ایک سوال بن جاتا ہے۔ اللہ نے یہ کرم کیا، ہمیں بتایا کہ وہ پیغام جبریل امین لے کر آتے ہیں، بڑے عزت والے فرشتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں، اور مطاع اللہ کے بڑے فرما بردار ہیں جبریل امین، ذی قوت، اور جبریل بڑی قوت والے ہیں، امین بڑے امانت دار ہیں۔ خدا کی طرف سے جو نبیوں تک پیغام آتا ہے اس کی حفاظت بھی بڑی زبردست ہوتی ہے۔ اچھا، فرشتوں کا تصور اگر ہٹا دینا، ہر مذہب کے اندر، ہر انسان کے اندر یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ غیب کی کوئی چابی تلاش کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں کوئی ستاروں کے پیچھے لگا ہوا کہ یار ستاروں میں کچھ ہے، کوئی جنات کے پیچھے لگا ہوا
کوئی جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی روحیں ہندو حاضر کرتے ہیں اور پھر ان روحوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جتنے سارے سسٹم ہیں قرآن نے سب کو رتب و یابس کہا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ٹھیک کچھ چیزیں غلط مل کے بندہ گمراہی تک پہنچتا ہے۔ تمہیں اگر غیب کا کوئی نظام ہم بتانا چاہیں کہ جو بڑا پرفیکٹ نظام ہے تو وہ سن لو، وہ نظام جبریل امین کے تحت کام کر رہا اور وہ تمہارے رب نے بنایا، اور تمہارا رب اس سے ذریعے کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے رسولوں تک بھی پیغام پہنچاتا ہے، وہ تمہاری تقدیر بھی لکھواتا ہے، وہ فرشتوں سے تمہاری حفاظت بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تمہیں نظر تو نہیں آتے ہیں لیکن غائبی اور غیبی مخلوق میں سے یہ تعارف تمہارے سامنے کر دیں اور اس کو تمہارے ایمان کا حصہ ہو۔ تو ان تین چیزوں سے مل کر ایک ایمان باللہ پہلے آ گیا، اللہ پہ ایمان اور آخرت پہ، اور دوسرا آ گیا رسول پر ایمان۔ تو رسول پر ایمان آئے گا تو خود کتاب پر بھی آئے گا اور ساتھ فرشتے پر بھی آئے گا، تو اس لیے تینوں چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو نیکی کا تصور کیسے ایمان کے اعتبار سے پورا ہوا کہ نیکی کرو خدا کے لیے، نیکی کرو یوم آخرت کے لیے، اور نیکی ویسے کرو جیسے تمہارے رسول نے کی۔ یہ نہیں کرنا کہ مجھے جذبات لاحق ہوئے تو میں نے یہ نیک کام کر دیا اور میں نے یہ زیادہ کیا یہ کم کیا۔ یہ پیرامیٹر کیسے طے ہوگا کہ نیکی کیا ہے؟ کوئی ایک نقش قدم بھی تو ہو زندگی میں۔ ایک بندہ عبادت کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں غار میں جاؤں گا، میں بیوی بچوں کے حقوق پورے نہیں کروں گا، ان کو اللہ دے دے گا۔ اگر تم نے عبادت کرنی ہے تو آؤ اس نظام کے تحت کرو جس نظام کے تحت محمد عربی نے کی، جن کی بیوی بھی ہے، جن کے بچے بھی ہیں، جن کی فیملی بھی ہے، اور پھر وہ خدا کی عبادت بھی کر رہے ہیں۔ تو ایک تصور کلیئر ہوا نا؟ تو نیکی کے لیے خدا پر ایمان ضروری ہے، نیکی کے لیے یوم آخرت پر ایمان ضروری ہے، اور نیکی کے لیے محمد مصطفیٰ کو آئیڈیل بنانا بڑا ضروری ہے۔ تو جسے یہ تلاش ہے کہ میں نیکوکار بن جاؤں تو وہ مصطفیٰ کے نقش قدم تلاش کرنا شروع کر دے اور دل میں اخلاص پیدا کر لے اللہ کے لیے، اور جو عمل بھی کرے وہ میدان محشر کے لیے کرے، دنیا میں کمانے کے لیے کچھ نہ کرے۔ یہ نیکی کا پہلا اسٹیپ آ گیا، یہ بڑا بنیادی اسٹیپ ہے، یہ جڑ ہے، بنیاد ہے۔ یہ چیز اگر کلیئر نہیں ہے نا، دنیا میں نیکی کرنے والے بہت ہیں، ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے، دنیا میں ان کو دے بھی دیا جاتا ہے، ان کی سوچ بھی دنیا تک ہوتی ہے، ان کی نیکی نہ خدا تک پہنچتی ہے، نہ قیامت تک پہنچتی ہے، نہ رسول تک پہنچتی ہے، ہوتی نیکی ہے۔ لیکن مومن کی نیکی شروع ہوتی ہے تو خدا پر ایمان سے، پہنچتی ہے یوم آخرت تک، اور ویسے ویسے کی جاتی ہے جیسے جیسے محمد عربی نے کی۔ تو یہ ہے نیکی کی بنیاد۔ پہلا اسٹیپ دیکھیں، یہ اللہ نے بیان فرما دیا۔ اب دیکھیں اس کو ترجمے میں کہ لیکن نیکی تو یہ ہوتی ہے کہ بندہ ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر اور نبیوں پر، پہلا اسٹیپ۔ دوسرا اسٹیپ، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور اپنا مال خرچ کرے خدا پر ایمان کے بعد۔ آپ دیکھ لیں اسٹیپ یہ خدا کے بیان کرتا، اپنا مال خرچ کرنے والا ہو، علی حبہ،
बावजूद इसके कि उसका माल उसको बड़ा पसंद है। हुब मोहब्बत को कहते हैं। यानी कोई बंदा कहे ना कि यार हुक्म तो मिला है मुझे, लेकिन मैं कैसे बताऊं मुझे अपने माल से बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह फरमाता है और तेरे दिल में माल की मोहब्बत डाली ही हमने है, तो क्या हमें पता नहीं है? तो नेकी तो बनेगी ही तब जब तुझे माल से मोहब्बत भी बहुत हो और फिर तू उसी माल को अपने खुदा के लिए खर्च भी कर रहा है। अला हुब्बिही के लफ्ज़ आप देखें कितने माना खेज है। ये खुदा का ही कलाम है। व आतल माला अला हुब्बिही, वो जो तेरे दिल में खुबी हुई मोहब्बत है ना माल की, उस मोहब्बत के बावजूद अपना माल खर्च कर। ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जिस चीज़ से मोहब्बत हो वो आप छोड़ते नहीं, वो तो पास रखना चाहते हैं। तो नेकी का तस्वुर अल्लाह ने दे दिया, ये मुश्किल काम करना। लेकिन आप ये देखें कि ये इंसानी हमदर्दी की बात शुरू हो गई है। इंसानी हमदर्दी की बात अल्लाह ने नेकी के कॉन्सेप्ट में, स्टेप्स में, दूसरे स्टेप पे बयान किया। इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा हो। ज़विल कुर्बा शुरू करना है अपने रिश्तेदारों से। अपने रिश्तेदारों पर ज़रूरत के मुताबिक खर्च करें। वल यतामा, यतीमों पर। अपने घर बार को देखा आपने, अपने रिश्तेदारों को देखा, फिर मुआशरे में सबसे पहली नज़र आपकी उस पर पड़े कि जिसका बाप नहीं, पालने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं, यतीम है, आप उस तक पहुँचे। ये हमदर्दी आपके दिल में। वल मसाकीन, यतीम के बाद फिर मिस्कीन है, उसका बाप भी है, कमाने वाले हैं लेकिन बस नहीं है, कोशिश के बावजूद कुछ नहीं। अल्लाह की तकसीम है दुनिया। किसी को कम मेहनत से अरबपति बना देता, किसी को बड़ी मेहनत के बाद भी 2 टाइम खाना नहीं मिलता। तकसीम है उसकी। तो मिस्कीन जिसके पास कुछ नहीं, ज़रूरतमंद है, उस तक पहुँचे। वब्न सबील, मुसाफिर। पहले दौर में तो सफ़र बड़े ख़तरनाक होते थे, ज़्यादा रात, सब घर में तो कुछ रखा हुआ है। अब बैंक का निज़ाम तो नहीं था या और निज़ाम तो नहीं थे, ऑनलाइन सिस्टम तो नहीं थे। एक बंदा सफ़र पे निकला, उसको किसी ने लूट लिया, उसका ज़ादेरा ख़त्म हो गया, सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, अब वो कल्लाश है। उसके घर में देखो तो बहुत कुछ है, सफ़र में कुछ भी। उसकी मदद को कौन पहुँचेगा? ये फ़लसफ़े उठा के अभी साइड पे रख दो कि ये तो मालदार है, अभी ज़रूरतमंद है, उसकी ज़रूरत कौन पूरी करेगा? मुसाफिर, मुसाफिर का ख्याल रखना ये बड़ी प्यारी सुन्नत है हुज़ूर अलैहिस्सलाम की। तो मुसाफिर तक पहुँचे। वस्साइलीना, और सवाल करने वाले जो मांग बैठे, सवाल कर बैठे। एक तो ये गदागर है, पेशावर, इनकी बात नहीं। सफ़ेद पोश लोग जो इस हद तक मजबूर हो गए कि कोई सवाल नहीं करता, लेकिन उन्होंने कर दिया। तो इससे पहले के स्टेप में आप खुद पहुंच रहे थे, यतीम है, मिस्कीन है, यार इसको दे दो। और एक ये है कि कोई आप तक आ जाए, साइल, सवाल करने वाला, उसको ज़रूरत है, तो साइल को देने का कहा है अल्लाह पाक। यानी ये इस तरफ भी इशारा है कि इसमें कोई फिर बहुत लंबी चौड़ी तहकीकात बंदा ना करे कि अगले का नसबनामा ही खोल के रख दे, लोगों के सामने उसको जलील ही कर दे। बस आदमी को महसूस हो कि हाँ ये ज़रूरतमंद है, मैं इसको जानता हूँ, तो साइल को मांगने पर दे दे। और फिर रिकाब, और गर्दनें छुड़ाने पर। ग़ुलामी का तस्वुर था दुनिया में, इस्लाम ने यकदम तो उसको ख़त्म नहीं किया, क्योंकि कोई निज़ाम यकदम ख़त्म नहीं होता, लेकिन इस्लाम ने तरगीब दे दी कि जो ग़ुलाम है, इंसान का ग़ुलाम आज़ाद करो। फिर रिकाब, गर्दनें छुड़ाओ।
حتیٰ کہ اسلام نے اس غلامی کو دنیا سے ختم کیا۔ لیکن آج بھی کہنے کو تو کوئی کسی کا دنیا میں غلام نہیں ہے، مگر پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مالی اعتبار سے اتنے ڈاؤن ہو جاتے ہیں کہ وہ قید میں چلے جاتے ہیں، کرپٹ ہو جاتے ہیں، یا مطلب دیوالیہ ہو جاتے ہیں، یا وہ قید میں چلے جاتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ان کی گردن پھنس جاتی ہے۔ آج کے دور میں اگر دیکھیں ایسا کوئی بندہ آپ کی فیملی میں جاننے والوں کہ وہ مال اس کا سارا ختم ہو گیا اور اس کی گردن پھندے میں آ گئی، اس کو چھڑانے کے لیے آپ دیں، یہ قرآن نے ترغیب دی، یہ آج کے دور میں نیکی ہے۔ تو مال دینا اپنی محبت کے باوجود، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم وہ خرچ کرو جو تمہارا پسندیدہ ہے، تمہیں پسند ہے جو چیز، وہ اللہ کی راہ میں دے۔ کتنا اونچا معیار، اس میں ایثار آ گیا، اس میں قحط آ گیا، لوگوں کی ضرورت آ گئی۔ ابھی آپ دیکھیں سیلاب زدگان کا معاملہ، تو مشکل میں آ گئے لوگ، تو جو جہاں تک جتنا پہنچے وہ پہنچے، وہاں یہ سارے مصارف موجود ہیں، یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، سارے ہجرتیں کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرا اسٹیپ اللہ پاک نے بیان فرمایا، پہلی بنیاد ایمان، دوسری بنیاد آ گئی نیکی کی انسانی ہمدردی، آپ معاشرے میں جڑے، ہر ایک کو نظر رکھیں۔ نمبر 3، تیسرا اسٹیپ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نیکی تو وہ کرتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، وَآتَ الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ دیتا ہے۔ بڑی معنی خیز بات ہے۔ ایک تو یہ دیکھیں کہ نماز پڑھنا جو عبادت ہے اس کو تیسرے اسٹیپ میں بیان کیا۔ انسانی ہمدردی کون سے اسٹیپ میں آئی؟ دوسرے میں۔ نماز تیسرے اسٹیپ میں اللہ نے بیان فرمایا، یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اور دوسری اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب نماز کا عبادت کا حکم دیا ہے تو وہاں بھی زکوٰۃ کا حکم دیا، تو زکوٰۃ کا حکم دینے سے پہلے بھی خرچ کرنے کی بات ہو چکی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی کے تصور میں خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ صرف زکوٰۃ تک محدود نہیں رہنا، زکوٰۃ کا الگ حکم آیا، اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ سے پہلے بھی آ گیا وآت المال، مال دو۔ لیکن زکوٰۃ کا اس لیے ذکر کر دیا کہ منیمم تو ذکر ہو 2.5%۔ جو 2.5% کبھی ڈھکن نہیں کھولے گا اپنی بوتل سے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کہاں دے گا ان لوگوں کو اتنا بڑھ چڑھ کے؟ تو یہ اس مرحلے پر ایک انسان کے لیے جو ذمہ داری بن جاتی ہے نیکی کے اعتبار سے، آپ دیکھیں کہ ایک طرف خدا پر ایمان، ایک طرف انسانی ہمدردی، اور ایک طرف خدا کے سامنے مسلح بچھا کے بندہ کھڑا، نہ اس کی نماز مس ہو رہی ہے، نہ انسانی ہمدردی مس ہو رہی ہے، اور نہ اس سے یوم آخرت مس ہو رہا ہے، اور نہ اس سے نقش قدم مصطفیٰ مس ہو رہا ہے۔ یہ نیکی بن رہی ہے، اب نیکوکار بن رہا ہے بندہ، یہ جنریٹ ہو رہا ہے نیکوکار کا مفہوم۔ ہمارے تصورات الگ رہے، ایک ایک پہلو پکڑ کے جو ہم زندگی گزار لیتے ہیں، ادھر ڈنڈی ماری ادھر پورا کر لیں، ادھر ڈنڈی ماری ادھر پورا کر لیں۔ یہ نیت کر لیں، انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں کہ جو نیکوکار کا یہاں تصور ہے اللہ ہمیں ان میں سے کر دے، اور ہم ان میں سے ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ تیسرا اسٹیپ ہو گیا۔ پھر فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب وہ کوئی وعدہ کر لیں، عہد پورا کر لیں۔ یہ بھی بڑا معنی خیز جملہ، انسان کی ساری زندگی وعدہ ہے۔ آپ نے خدا سے وعدہ کیا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم نے کہا آپ ہمارے رب۔ خدا سے بھی وعدہ،
رسول سے بھی وعدے، بیوی سے بھی وعدے. آپ کی جو لائف ہے، ازدواجی زندگی ہے، وہ ایک وعدہ ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے. آپ نے اس کے حقوق پورے کرنے، اس نے آپ کے حقوق پورے کرنے. بچوں پر آپ کے کچھ معاہدات ہیں، وہ آپ نے پورے کرنے ہوتے ہیں. کاروبار میں آپ کے معاہدے، حکمرانی کی لائف میں معاہدے ہی معاہدے، سیاسی زندگی کے اندر معاہدے ہی معاہدے. ایک انسان جس شعبے میں جائے گا زندگی کے، وہ کچھ معاہدہ کرتا ہے، وہ کوئی بات کرتا ہے. حضور علیہ السلام کی ساری زندگی آپ دیکھ لیں. صلح حدیبیہ پہ آپ نے معاہدہ کیا کہ مدینے سے کوئی شخص مکہ جائے گا تو ٹھیک ہے، مکہ سے کوئی مدینے آئے گا تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے، واپس کریں گے. ابو جندل نامی صحابی تھے، وہ آنا چاہتے تھے مدینہ میں، حضور نے نہیں آنے دیا، کہا ہم نے معاہدہ کر لیا. تو یہ تاریخ انسانیت میں گنا جاتا ہے. اتنی بڑی بات حضور علیہ السلام نے کسی بھی قیمت پر، معاہدہ جو ہے نا، اس کو کسی بھی قیمت پر اگر انسان اپنی زندگی میں ذہن بنا لے کہ میں نے پورا کرنا ہے، تو انسان کی پوری زندگی کلیئر ہو جاتی ہے. اور اگر ہر آدمی یہ سوچنا شروع ہو جائے تو صرف اس ایک معاہدے کی پاسداری کی وجہ سے پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے. ایک چیز اگر اپنا معاہدہ، میں آپ کو یہ مال دوں گا، آپ وہی مال دے رہے، وہی کوالٹی دے رہے. یعنی اس کو آپ زندگی میں دیکھیں کہ اس سے سچ بھی جڑا ہوا ہے، اس سے امانت بھی جڑی ہوئی ہے. ساری نیکیاں گھوم پھر کے جس دروازے پہ پہنچتی ہیں وہ معاہدے کا دروازہ. بندہ ایک اگر نیت کر لے، معاہدہ پورا کروں گا، بات پوری کروں گا جو زبان سے نکالی، تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے. اللہ نے اس کو نیکی کے تصور میں جوڑا. ہم اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. والصابرین فی البأساء، اور ظاہر ہے کہ اس راستے میں آپ یہ نیت کر رہے ہیں تو بڑے صبر آزما مرحلے آئے، تو اس لیے اس کے ساتھ ہی صبر کا ذکر کیا. والصابرین فی البأساء، اور وہ نیکی کرنے والے ہیں جو صبر کرتے ہیں. فی البأساء، فقر و فاقہ، مال نہیں ہے، صبر، حرام کی طرف نہیں جانا. والضراء، جسم پہ کوئی ضرب پڑ جائے، تکلیف آ جائے، جسمانی تکلیف. ایک فقر و فاقہ، ایک جسمانی تکلیف، تو وہ صبر کرتے ہیں. وحین البأس، اور میدان جنگ میں 3 حالتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی، وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. مال کم ہے تو بھی صبر کرتے ہیں، تکلیف آ جائے تو بھی صبر کرتے ہیں، اور کوئی میدان جہاد سج جائے تو بھی صبر کرتے ہیں. یہ اسلام کا نیکی کا تصور ہے جس میں وہ صبر کی بات کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے صبر وہی کرتا ہے جو باطل کو چیلنج کرتا ہے، وہی صبر کرے گا نا. اسی پہ تکلیف آئے گی. جو میدان جہاد کی دیکھیں بات کی، کسی میدان میں کھڑا ہوگا، ایک صحافی لکھ رہا ہے برائی کے خلاف، وہ جہاد کر رہا ہے، وہ نیکی کر رہا ہے. کیا جب وہ کسی ظالم حکمران کے خلاف لکھے گا تو کیا اس پہ تکلیف نہیں آئے گی؟ کتنے اچھے اچھے صحافی ہیں، انہوں نے برداشت کیا مگر وہ کھڑے رہے. ذوالفقار علی بھٹو، سیاسی اعتبار سے اختلافات اپنی جگہ ہیں کہ یہ کیا وہ کیا، ہم اس میں نہیں پڑھتے، لیکن ختم نبوت کا مسئلہ ہے. مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بتایا کہ کتنا ضروری. انہوں نے کہا کہ میں اپنے موت کے پروانے پہ دستخط کر رہا ہوں، مگر میں یہ کروں گا حضور کے ختم نبوت کے لیے کروں. وہ ایک دستخط ان کی پھانسی کا پھندا بن گیا، لیکن وہ بندہ کھڑا ہوا. یہ نیکی ہے. میدان جہاد میں صبر کرنا بڑی مشکلیں لوگوں نے، لیکن حضور کی ختم نبوت کے لیے کھڑے ہو. اگر حضور کی ختم نبوت کا قانون پاس نہ ہوتا اور مولوی مسجد میں سجدے کرتے رہتے، وہ نیکی تھی یا وہ اسمبلی میں کھڑے ہونا نیکی تھی؟ سمجھ رہے اسلام کا نیکی کا تصور. آپ میدان عمل میں آئیں.
میدان عمل میں آ کے بات کرے۔ یہ دین غاروں کا دین نہیں ہے، یہ دین سوراخوں کا دین نہیں ہے، یہ چھپنے کا دین نہیں ہے، یہ پوری زندگی عملی فیلڈ سے متعلق دین ہے۔ حق بات کرنا نیکی ہے، ظالم کے خلاف کھڑے ہونا نیکی ہے، برائی کو مٹانے کے لیے کھڑا ہونا نیکی ہے، حق بات کرنا نیکی، اس کے لیے پھر جو تکلیف آئے وہ اللہ نے بیان کر دی۔ آپ کا مال ختم ہو جائے گا، آپ کے کاروبار پہ زد پڑ سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے دین کی بات کی، معاشی بائیکاٹ، قریش والوں سے کوئی چیز خرید نہیں سکتا تھا اور ان کو بیچ نہیں سکتا تھا۔ 3 سال تک حضور کی فیملی معاشی بائیکاٹ میں رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے چمڑا اور پتے کھا کے گزارا کیا ہے، مگر خدا کی بات کرنا چھوڑی نہیں۔ یہ نیکی ہے۔ میدان میں تھے، مال نہیں دیں گے، نہیں، کاروبار ختم کر دیں گے، کر دو، مار دیں گے، مار دو، جسم پہ وار، تکلیف آئے گی تو صبر۔ اسی لیے پچھلے رکوع میں، اس سے پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا کہ دنیا میں سب سے بڑا مقام اس کا ہے جو خدا کے نام کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پھر شہید کیا جاتا ہے۔ خدا کہتا ہے میرے اس بندے کو مردہ کہنے کا تصور بھی مت کر۔ یہ اسلام میں سب سے بڑی نیکی، حق کے لیے کھڑے ہو پھر جان دے دے۔ یہ دیکھ رہے ہیں نیکی کے تصور میں ہم کہاں۔ ایک مولانا صاحب ہیں، سود کے خلاف بات نہیں کر رہے، اپنے جہاں ان کو لگتا ہے پارٹی کا مسئلہ ہو جائے گا ابھی بات نہیں، پھر کیا دین ہو؟ پھر تو وہی جس طرح ایک طائفہ بھی جو ہے وہ غلط کام بھی کر رہی ہے، مسجد بھی بنوا رہی ہے۔ یہ کوئی نیکی تھوڑی ہے۔ نیکی یہ ہے کہ غلط چھوڑو اور پھر صحیح کے ساتھ کھڑے، اور ہر میدان صرف اپنے نفع کے لیے نہیں، خدا کے دین کے لیے۔ تو یہ نیت کرتے ہیں ہم زندگی میں کہ انشاءاللہ خدا کے دین کے لیے کھڑے ہو، خدا کے دین کے لیے بات کریں۔ ابھی وہ ٹرانسجنڈر قانون ایکٹ پر بات ہو رہی تھی، 2018 میں پاس ہوا، کیونکہ وہ ایسا لگتا تھا کہ خواجہ سراؤں کے لیے قانون ہے، تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، بن گیا، اسمبلیوں میں پاس ہو گیا۔ اب پتہ چلا کہ اس کا جو مقصود تھا وہ ہم جنس پرست طبقے کو تحفظ فراہم کرنا، یعنی قانون میں یہ پاس کر دیا کہ کوئی اپنی مرضی سے اپنا جینڈر چینج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اب وہ اسلام آباد میں ایک ٹیچر ہے، اس کو اپنی اسٹوڈنٹ سے محبت ہو گئی تو اپنا جینڈر چینج کر کے اس سے شادی کر دی، اور پیچھے قانون اس کو تحفظ دے رہا۔ تو اب اس کے خلاف علماء بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ہوا کیا، یعنی اتنے باطل طریقے سے ہمارے نظام میں یہ داخل ہوتے ہیں۔ اور جو میں نے ختم نبوت کی بات کی، مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے پاس 1 کروڑ روپے لے کر آئے، 74 کی بات، 74 کی 1 کروڑ روپے، بولا صرف اتنا کر دو کہ ایک شک داخل کر دو کہ ٹھیک ہے وہ نبی نہیں ہے اور اس کو نبی ماننے والا کافر ہے، لیکن اس کو مجدد ماننے والا ٹھیک ہے، ایک شک ڈال دو، 1 کروڑ روپے دیں۔ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں آنے میں دیر ہو گئی ہے، ہمارا سودا مدینے میں ہو چکا ہے، ہمارا سودا مدینے میں ہو چکا ہے، اب یہ کروڑ وروڑ کی کوئی حیثیت نہیں، ہم وہاں بک چکے ہیں، اب ہم بے وفائی نہیں کر سکتے اپنے نبی سے۔ یہ ہے، یہ کردار ہے۔ تو اس کے لیے علماء 53 کی تحریک، 74 کی تحریک، ابھی مولانا علامہ خادم حسین رضوی کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہوئے، وہ آڈیو مشہور ہوئی، آپ نے دیکھی کہ وہ لڑکا نوجوان اپنی بیوی کو واٹس ایپ کر رہا ہے کہ میں بابا کی مسجد میں جا رہا ہوں تو کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہوگا، لیکن دین پہ قائم رہنا اور میں دین کے لیے جا رہا ہوں، اور وہ شہید ہوا۔ تو کیا نوجوانوں، بچوں نے، لڑکوں نے ختم نبوت کے لیے جانے نہیں دی، کھڑے ہوئے۔ یہ نیکی ہے۔ اس سے کوئی پسے پشت کرتا رہے، حضور کے دین کو پشت کر کے کھڑا رہے اور کہے کہ میں نمازی،
یہ جامع تصور نہیں ہے دین کا. صحابہ نے جانے دی دین کے لیے. بدر کیا ہے؟ نیکی کا تصور ہے. صحابہ نے بتایا کہ ہم نیکوکار، اگر مسلح پہ ضرورت تھی تو مسلح پہ کھڑے ہوئے، اور بدر میں ضرورت تھی تو بدر میں کھڑے ہوئے. دین کے خلاف کبھی کچھ نہ سنیں. دین کے لیے جب کھڑے ہونا پڑے، کسی میدان میں مال دینے میں جس طریقے سے کھڑے ہو جائے. اگر اللہ کا دین نہیں بچے گا تو پھر کون بچے گا؟ پھر میری اور آپ کی عزت کیا ہے؟ کوئی حیثیت ہے ہماری؟ اگر اللہ کے دین پہ حرف آ جائے، جس کے لیے امام حسین نے گردن کٹوائی، نبیوں نے جانیں دی، اس دین پہ حرف آیا ہو اور بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نمازی ہوں، یہ صحیح تصور نہیں ہے دین کا. تو دیکھ رہے کتنی اہم چیز اللہ نے بیان کی ہے. یہ سب صبر کی راہ ہے. والصابرین فی البأساء، اور وہ صبر کرتے ہیں فقر و فاقہ میں. والضراء، وہ صبر کرتے ہیں جسمانی تکلیفوں میں. وہ صبر کرتے ہیں حین البأس، جب کسی میدان جہاد میں کھڑے ہو جائیں، کسی شعبے میں کھڑے ہو جائیں، وہ صبر کر کے دکھاتے ہیں. اللہ یہ دیکھیں، یہ نیکی کا تصور پورا ہو گیا. اب اللہ ان کو ٹائٹل دے رہے ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو صادق اور سچے ہیں. ایک میں اور آپ صادق ہیں، ہم نے اپنا ایک تصور بنایا یہ صادق ہے. ایک اللہ نے ٹائٹل دیا، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ تقوی والے. متقی، یہ متقی، تقوی یہ میں بڑا متقی ہوں، یہ متقی. جب بھی آپ کو کوئی کہے متقی کون ہے، سورہ بقرہ کی آیت 177 کھول کے رکھیں اسے. کہاں آؤ ساری بات کرو ہمارے ساتھ. ایمان باللہ سے بات شروع ہوئی ہے اور میدان جہاد پہ ختم. اس میں انسانی ہمدردی شامل ہے، اس میں مسلح شامل ہے، اس میں خدا پر ایمان شامل ہے، سیرت مصطفیٰ شامل ہے، اور اس میں میدان جہاد شامل ہے. یہ میدان جہاد کبھی بھی نیکی کے تصور سے کوئی الگ نہیں کر سکتا. اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل. اب وہی نیکی معاشرے میں پھیلانا، اسی پر آخری 1-2 آیتیں ہیں مختصر سے، وہ نیکی کے پورے تصور کو معاشرے میں واضح کرنا. بات وہی چل رہی ہے. اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، تم پہ فرض کیا گیا ہے قصاص، قانون قصاص. فی القتل، قتل. الحر بالحر، آزاد آزاد کے بدلے، والعبد بالعبد، غلام غلام کے بدلے میں، والانثى بالانثى، عورت عورت کے بدلے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اوس کے بندے نے خزرج کا بندہ مار دیا تو 3 گنا دیت دیتا تھا، 3 بندے مارے جاتے تھے اس کے. اور اگر خزرج نے اوس کا بندہ مار دیا تو وہ 1/3، ایک کا بھی 1/3 کہتے تھے اس کی اتنی اہمیت نہیں. غلام مار دے اور بات، آزاد مار دے، یار میرا غلام لے جاؤ میرے بدلے. اللہ نے کہا انسانی جان برابر ہے. اگر کوئی ملک کا صدر ہے اور ایک مزدور ہے، قصاص برابر ہوگا. اگر اس طرح کی کوئی صورتحال پیش ہے تو آزاد کے بدلے، جس نے مارا وہی پکڑا جائے. وہ آزاد ہے تو آزاد کے بدلے، غلام ہے غلام کے بدلے، انسا عورت ہے تو عورت کے بدلے. یہ قانون قصاص اللہ نے بیان فرما دیا. قانون قصاص میں حکم کیسے دیا کہ اے ایمان والو تم پہ فرض کیا گیا. یہ نہیں کہا کہ جس فیملی کا بندہ مارا گیا اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کا بندہ مارے. ایک فیملی کی بات نہیں ہوتی. قتل کرنا، قتل کرنا پورے معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس میں حکومت انوالو ہے، قبیلہ انوالو ہے، محلہ انوالو ہے، لوگ انوالو. کہ قتل کیوں ہوا، سب کا مسئلہ ہے. جیسے کہا کہ ایک قتل ساری انسانیت کا قتل، ایک زندگی بچانا ساری زندگی کو، آپ سارے لوگوں کی زندگی کو آپ نے بچا لی. تو سب پہ ذمہ داری ڈالی کہ قتل کیوں ہوا معاشرے کے اندر.
وہ خون جس کو دنیا میں ہدر سمجھا جاتا ہے، ضائع، یعنی ایک بندہ مارا گیا، وہ کون ہے پتہ ہی نہیں، مارنے والا کون کوئی پتہ نہیں، بات ختم ہو گئی، کیس بند ہو گئی۔ ہمارا ایک دوست ہے، وہ کہیں قرآن خوانی ہوتی تھی، ان کو کہتے تھے کہ وہ بچے لے، بڑے اچھے مولانا قاری صاحب قرآن پڑھتے پڑھاتے، اور راستے میں ان کو روکا ہے کوئی موبائل چھیننے کے لیے، یہ کیا یہاں اپنے بچوں کے پاس قرآن پڑھا کے جا، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اس نے مارا، کیوں مارا بھائی؟ حضور نے فرمایا جس کا خون کوئی پوچھنے والا نہ ہو، قیامت کے دن خدا حکمران کی گردن پکڑے، ہر قتل کی حکمران کو پکڑا ہے جس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ کتنی کانٹوں کی سیج ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، جو بندہ مارا گیا ہے وہ خدا تمہیں قاتل بنا کے پکڑے گا قیامت، ایک ایک بندے کے بعد۔ تو فرمایا کہ یہ بڑا ایک قانون ہے جو اللہ نے تمہارے لیے بیان فرمایا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اس کے بھائی کی طرف سے ہاں اگر کوئی چیز معاف کر دی جائے، بھائیوں کے سامنے، فیملی کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ بھئی اب آپ کی مرضی، آپ فیصلہ کریں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں صدر صاحب نے خون معاف کر دیا، کیوں بھائی؟ صدر کیسے معاف کر سکتا ہے؟ صدر کا کون مارا گیا جو وہ قاتل کو معاف کر رہا ہے؟ خلاف اسلام قانون۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جس فیملی کا بندہ مارا ہے وہ فیملی فیصلہ کرے گی، اگر معاف کرے گی تو وہ معاف کرے گی، دیت لے گی تو وہ دیت لے گی، قتل کے بدلے قتل فیملی فیصلہ کرے گی۔ حکمران کون ہوتا ہے معاف کرنے والا؟ قاتل کو۔ لیکن یہ آپشن دے دیا کہ جو اپنے بھائی کی طرف سے معاف کر دے، اس میں اللہ نے لوگوں کو جوڑا ہے رحمت کے ساتھ، کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا اور کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں، تو دیت اس میں دی جائے گی، وہ شریعت نے مقرر کر دی۔ فاتباع بالمعروف، اگر وہ معاف کر دیتا ہے قتل تو پھر اس کی پیروی کی جائے گی قانون کے مطابق، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور احسان کے طور پہ اس نے کچھ ادا کیا ہے۔ جو قاتلین ہیں وہ ان کے ورثاء کو بھرپور مال دیں، پھر ان کو ادائیگی کریں، دیں، ان کی کچھ ڈھارس بنائیں، ان کو اس مشکل میں اکیلا نہ چھوڑیں۔ انہوں نے کتنا بڑا قدم اٹھایا کہ معاف کر دیا، اور اپنی آزادی سے، کوئی مجبور نہیں کرے گا، وہ خود فیصلہ کرے۔ تو یہ معاف کرنے کا آپشن بھی اللہ نے یہاں رکھ دیا۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف ہے، ورحمہ، اور بڑی ایک رحمت ہے، کیونکہ اگر قتل کا بدلہ صرف قتل ہو تو معاشرے میں قتل در قتل ہی ہوں گے، اور کوئی آپشن نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ اس نے ایک چھوٹ رکھی ہے تو ایک رحمت بنائے کہ اگر کوئی ایسا، وہ بھی اس کی مرضی پر، تو پھر وہ رحمت بن جائے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، تو جو اس کے بعد حد سے تجاوز کرے گا، فلہ عذاب علیم، اور اس کے لیے بڑا دردناک عذاب۔ تجاوز نہیں کر سکتے، یہ انہی کی مرضی پہ ہوگا جو مقتول کے ورثاء۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں ہی زندگی، قتل کا بدلہ قتل ہو نا، اگر قاتل کو بھی اگر لٹکایا جائے، آخری بات اللہ یوں کر رہا ہے، یا اولی الالباب، عقل والو، معاشرے میں قتل ختم ہو جائے، لعلکم تتقون، اگر تم ان چیزوں سے بچ جاؤ، یہ قتل و غارت گری سے اگر بچنا ہے تو پھر اپنا نظام درست کرو کہ قتل کا بدلہ قتل، اس میں زندگی، یہ ایک حکم دے دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پہ فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، ان ترک خیرا، اگر اس نے مال چھوڑا، الوصیۃ للوالدین، کیا فرض ہے اس پر کہ وصیت کرے اپنے والدین کے لیے، والاقربین، اپنے رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، اچھے طریقے سے،
حقا علی المتقین، یہ تقوی والوں پر حق ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ابتدائی طور پر جب مال میں جو وراثت کا قانون ہے، وراثت کے قانون ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، تو اس سے پہلے پھر یہ حکم ابتدائی ہے، یہ بعد میں منسوخ ہو گیا، لیکن یہ ابتدائی حکم بھی کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ وصیت کرنا آپ پہ فرض تھا اپنے مال کے بارے میں، کہ میں بتا کے جا رہا ہوں کہ والدین کو یہ دے دو، اقربین کو یہ دے دو، فلاں کو یہ دے دو، یہ فرض کیا تھا اللہ پاک، کیونکہ ابھی کوئی قانون نہیں تھا کہ مرنے کے بعد مال کا کیا ہو، وراثت کے قوانین اترے نہیں تھے۔ یہ پہلا اسٹیپ، اتنا بتا دیا کہ بس مال کی وصیت کر جاؤ۔ دوسرے اسٹیپ میں آپ آگے سورۃ النساء میں دیکھیں گے کہ وہاں اللہ نے وراثت کے قوانین اتار دیے کہ اگر کوئی بندہ مر جائے تو آٹومیٹکلی اس کا مال یوں 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 تقسیم ہو جائے، پوری ڈیٹیل دے دی۔ تو پھر یہ وصیت کو جو فرض کیا گیا تھا یہ ختم ہو گیا، یعنی یہ اب فرض نہیں رہا، یہ منسوخ ہو گیا۔ ہاں اچھی بات ہے کہ اگر انسان کے پاس مال زیادہ ہو تو وہ کسی کے لیے کچھ وصیت بھی کر جائے اپنی زندگی میں، لیکن وہ وصیت 1/3 سے زیادہ نہ ہو، ایک بات، اور اپنے وارثوں کے لیے نہ ہو۔ وصیت تو دوسروں کے لیے ہوگی، وارثوں کے لیے خود وراثت کا قانون موجود ہے، تو وہ کسی کے لیے بھی کوئی نیکی کے کام میں، بھلائی کے کام میں اپنا کچھ مال وقف کر دے کہ یار میرا 1/3 ہے یا اس سے کم ہے یا جتنا بھی وہ چاہے، وہ ایک وصیت کر دے کہ فلاں کو فلاں نیکی کے کام میں یہ میرے پیسے لگ جائیں۔ یہ اچھا عمل، مستحب عمل ہو گیا ہے۔ پہلے فرض تھا، کتبہ فرض کیا گیا، لیکن وراثت کے قوانین آنے کے بعد یہ فرض نہیں رہا، یہ ذہن میں وضاحت رہی۔ تو اس میں آپ والدین کے لیے، اقربین کے لیے بالمعروف اچھے طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ تقوی والوں پہ حق ہے۔ فمن بدلہ بعدما سمعہ، جس نے وراثت کو، وصیت کو تبدیل کر دیا اس کے سننے کے بعد، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، تو تبدیل کرنے والوں پر اس کا گناہ ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا۔ ابھی بھی یہ ہوتا ہے ایک بندے نے وصیت لکھ دی ہے تو رشتہ دار اس کی وصیت ہی غائب کر دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، یا اس میں رد و بدل کر دیتے ہیں، اس کو جرم قرار دیا۔ جس نے جو وصیت کی ہے اس کو سامنے پیش کرو، وہ صحیح ہے یا غلط، آگے غلط کی بھی بات آگے، لیکن جو اس کی وصیت ہے وہ من و ان ہونی چاہیے، ایز اٹ از، اول سے آخر، اس میں کوئی ہاں اگر کوئی ایسا کرے گا تو تبدیلی کرنے والا مجرم، تو تم تبدیلی تو کر دو گے لیکن اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ جانتا بھی ہے۔ تو مالی معاملات میں کبھی کسی کی کوئی تحریر چینج نہ کی جائے، کوئی چیز اٹھا کے چھپائی نہ جائے اور کسی کو غائب نہ کیا جائے مالی اعتبار سے، یہ بندے پہ لازم ہے۔ آخری آیت میں فرمایا فمن خاف من موص جنفا او اثما، جس کو وصیت کرنے والے سے جنایت کا یا گناہ کا کوئی خوف ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ والد نے کوئی وصیت لکھ دی ہے تو وہ حرف آخر ہو گئی، اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، خلاف شرع ہے، یا اس میں کچھ ہمارے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ فمن خافا، جس کو یہ خوف ہو، میں موسن وصیت کرنے والے سے، جنفن او اسمن، کسی جرم کا یا کسی گناہ کا یا کسی کمی بیشی کا، فاصلح بینہم، تو وہ ان کے درمیان صلح کرا، یعنی وہ اس پہ بیٹھ جائیں کہ آپ نے یہ وصیت کی تھی، یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو ٹھیک کر لیں۔ فاصلح بینہم، یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، فلا اسم علیہ، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ یار پہلے وصیت کی، اس کی زندگی میں ہی بات ہو رہی ہے تو آپ اس کو ٹھیک کر دیں، اگر وہ ٹھیک کر لے گا فلا اسم علیہ، یہ کوئی گناہ کی، یہ تو اچھی بات ہے۔ مالی معاملات لکھت پڑھت کے ساتھ ہونے چاہیے، بھلے دو بھائی ہوں یا باپ بیٹا، کوئی وصیت ہے، کوئی کاروبار ہے، کس حیثیت سے شامل، کاروباری ہیں، آپس میں انویسٹر ہیں، آپس میں
ایک ملازم ہے، ایک انویسٹر ہے، کیا مطلب جو بھی ہے آپ اس کو لکھ لیں اور واضح کر دیں، کل کوئی جھگڑا نہیں۔ قرآن نے ہر جگہ یہ بات کی۔ یہاں پر آپ وصیت کے باب میں بھی دیکھ رہے ہیں، فرمایا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتی ہے کہ اچھی نہیں ہے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، اس کو ٹھیک کروا لیں، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، گناہ کی بات نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس میں ایک آیت البر آ گئی جس میں نیکی کا تصور آ گیا، نمبر 1 آج کے رکوع میں۔ نمبر 2 قصاص کا قانون آ گیا، وہ کتنا بے لاگ ہے۔ اور نمبر 3 وصیت مالی اعتبار سے اس کے کچھ احکامات آگے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس تفسیر کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور یا اللہ جو نیکی کا تصور بیان ہوا اس کے مطابق ہمیں ہماری اولادوں کو ہمیشہ نیکوکار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔